ناظرین، سندھ حکومت کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وزیر داخلہ ضیاء النجار کا گھر موروں میں جل گیا اور اس کے بعد خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کی ایک جیل لٹ گئی، یعنی ملیر جیل جو ہے وہ بریک ہو گئی اور سینکڑوں قیدی جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ لیکن مجال ہے کہ ان دونوں وزارتوں سے ان کے وزیروں کو دفان نہیں کیا گیا، جو کہ کر دینا چاہیے تھا، اور دونوں کے دونوں وزیر جو ہے وہ انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی اپنی وزارتوں پر جو ہے وہ براجمان ہیں اور دوسروں کو بھاشن دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دوسروں پر جو ہے وہ اس سنگین جرم کی جو ہے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ خود ضیاء النجار نے جو ہے وہ اپنے گھر کو آگ لگانے کا ذمہ وار جو ہے وہ اس نوشہر و فیروز کے سابقہ ایس ایس پی ملک سنگھار کو تو ٹھہرا دیا، لیکن اپنے ان 32 کمانڈوز کی غفلت و لاپرواہی ان کو نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ دوسروں کی آنکھ کا شیطیر تو یہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ کا تنکا انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال جو ہے خود جیلوں کے وزیر جو ہے خود علی حسن زرداری کو جو ہے وہ اپنے آئی جی، اپنے ڈی آئی جی، اپنے جیلر کی تو مجرمانہ غفلت و لاپرواہی نظر آئی، لیکن اپنی کوتاہی جو ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ بڑی بے حسی ہے، یہ بڑی بےرحمی ہے، یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کی اس جمہوریت میں کہ یہاں پر اخلاقی قدروں کی اتنی کمی ہے کہ کوئی اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے لیے توہین خیال کرتے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جب خود صوبے کے وزیر داخلہ کا گھر محفوظ نہیں ہے، جہاں 32 کمانڈوز جو ہے وہ جدید اسلحے کے ساتھ وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی کا کیا فائدہ کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ چند مٹھی بھر شرپسندوں سے نہ بچا سکے، اور اس جیل کے وزیر کا کیا فائدہ جیل کے وزیر ہونے کا کہ وہ ایک اپنی جیل کو جو ہے وہ لٹنے سے، بریک ہونے سے نہ بچا سکے، کیا فائدہ اس کا؟ ان دونوں کو تو کانوں سے جو ہے پکڑ کر ان وزارتوں سے الگ کر دینا چاہیے۔ اطلاع یہی ہے کہ اب ان دونوں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو ماجے ساجے ہیں انہیں جو ہے وہ اب سندھ کابینہ سے کہتے ہیں باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اب جیلوں کے آئی جی قاضی نذیر کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہاں کے ڈی آئی جی جو جیل ہیں حسن سیتو کو، اور خود راشد شاہ جو ہیں وہ ملیر کے جو جیلر تھے سپرنٹینڈنٹ، ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یعنی گدے گھوڑے کا فرق جو ہے وہ مٹھا دیا گیا ہے اس ایک آرڈر کی شکل میں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ سندھ جو کہ حکومت کی جو قانون سازی ہے اس میں کچھ قانونی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ پہلے جو ہے خود نصرت منگن جو سابقہ آئی جی جیل تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ قانون بنایا تھا کہ آئندہ سے جو ہے جیل پولیس کا آئی جی جیل سے ہی ہوگا۔ اب وہ قانون میں کہتے ہیں کہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ اب جیل سے بھی ہوگا، اور خود پولیس گروپ کے افسران بھی جو ہے وہ سندھ کے جیلوں کے آئی جی اور ڈی آئی جی کے عہدے پر تعینات کیے جا سکیں گے۔ تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ 1-2 دن میں جو ہے وہ خود ایک آرڈر جاری کر سکتے ہیں سندھ کے وزیر، اس کے بعد جو ہے وہ قانون سازی ہوتی رہے گی۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے جیلوں کے آئی جی کے سے جو ہے 2-3 نام اس وقت سامنے آئے، کیونکہ گریڈ 21 کی پوسٹ ہے، تو گریڈ 20 کے افسران جو ہے وہ تو خام خیالی میں ہے، تو خواہ جو ہے وہ فرمائشی خبریں لگوائی جا رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے پیر محمد شاہ جو ہے وہ ڈی آئی جی جیل لگ رہے ہیں، لیکن وہ گریڈ 20 کے سب سے جونیئر ترین ڈی آئی جی ہیں، وہ تو سوچے بھی نہیں تو بہتر ہوگا۔ اب چونکہ گریڈ 21 کی پوسٹ ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ خود کوتوال شہر جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ان کا جو ہے قرۂ فعال نکل سکتا ہے، انہیں آئی جی جیل خانہ جات بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خود اقبال دارا بھی اس کے لیے موضوع قرار دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود شرجیل کھرل کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات سندھ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی آئی جیز کی بھی جو ہے وہ سندھ پولیس سے جو ہے بہت سارے کو جو ہے وہ ڈی آئی جی جیل بھی لکھ سکتے ہیں، سکھر کے لیے، کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے۔ فی الحال جو ہے وہ حسن سیتو کی جگہ پر جو ہے ملک اسلم کو سکھر سے کراچی رینج کے جو ہے وہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات تعینات کر دی گئی، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔
اب اس سارے واقعے کی جو ہے وہ انکوائری جو ہے شروع کرا دی گئی ہے کہ آخر یہ جیل کیسے بریک ہوا۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دونوں وزراء کے جو ہے وہ بیانات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علی حسن زرداری جیلوں کے وزیر جو کہ خود اس وقت موقع پہ نہیں ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں جو ہے وہ زلزلہ آیا اور جیل کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، دیواریں ٹوٹ پڑی تو قیدی بھاگ گئے، جبکہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ نئی قیدی جو ہے وہ مین گیٹ توڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ کون صحیح ہے تو انکوائری میں بات سامنے آئے گی، لیکن یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ واقعی مین گیٹ کو توڑ کر ہی جو ہے وہ قیدی سب کے سب باہر نکل آئے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈی ایس پی باز محمد سیال وہاں پر تھے یا نہیں تھے تو انہیں پھر اگلے دن اس واقعے کے بعد جو ہے سینٹرل جیل شفٹ کر دیا۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کو ہلاک کرنا بھی اس پوری سازش کا ایک نتیجہ ہے، اور کچھ اور بھی اس میں ایک اہم بات ہے جس پر ایک آدھ دن بعد میں پروگرام کروں گا کہ کون سا اہم ترین قیدی بھی اس جیل میں ہے، بہت ہی اہم قیدی ہے، اس کا بھی مسئلہ جو ہے اس جیل توڑنے کے معاملے میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ آ رہا ہے۔ بہت سارے قیدی جو ہے دوبارہ واپس آ گئے جو بہت چھوٹے چھوٹے کیسوں کے تھے، جو کہ عید سے پہلے ان کی رہائی ممکن تھی، لہٰذا وہ رضاکارانہ طور پر خود ہی واپس آ گئے، انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا، خود ہی پہنچے ہیں سنگین جرم سے خود کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ روپوش ہوتے ہیں تو پھر ان پر جو ہے جیل توڑنے کا سنگین جرم لگ سکتا ہے۔ ایف آئی آر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 780 کی دفعات سب شامل ہیں، لہٰذا وہ قیدی خود بخود آ چکے ہیں۔ اب 138 قیدیوں کی مسنگ ہیں، 138 کہا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اللہ موڈو کی جانب سے کراچی کے تمام طرح سوئچوں کو پابند کیا گیا ہے کہ انہیں بڑے انعامات دیے جائیں گے اگر وہ 10 قیدی جو ہے وہ پکڑ کر جیل حکام کے حوالے کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اب پوری کراچی پولیس نے جو ہے وہ ایک آپریشن شروع کر دیا ہے روپوش قیدیوں کی گرفتاری کے لیے، جو کہ جیل توڑ کر جو ہے وہ فرار ہوئے تھے۔ تو اب خود اس میں ایک لمبی انکوائری جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ کے حکم پر شروع کر دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جیل کا معاملہ ہے، جیل ٹوٹی ہے۔ اب جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ نہ تو حکومت کے قیدی ہوتے ہیں، نہ پولیس کے قیدی ہوتے ہیں، وہ امانت ہوتی ہے ہمیشہ عدلیہ کی، محکمہ انصاف کی جو ہے وہ امانتیں ہوتی ہے، لہذا محکمہ انصاف کو جو ہے وہ اس پر حرکت میں آنا ہوگا اور انہیں اپنے طور پر جو ہے وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروانا ہوگی کہ آخر یہ جیل کس طرح سے ٹوٹی۔ زلزلہ آیا تو زلزلہ صرف جیل کے اندر ہی آیا یا کہ قریبی علاقوں میں بھی آیا؟ زلزلہ اتنا کمزور تھا کہ یعنی کہ کچے مکان کی دیواریں تو نہ گر سکی، لیکن لانڈی جیل کی پختہ دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی، شگاف پڑ گیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ واقعی جو ہے یہ زلزلے کے نتیجے میں ہی دیوار بریک ہوئی یا کہ بریک کسی نے کروائی ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے وہاں پر، کوئی پلاننگ کا نتیجہ ہے، کوئی کیا ہے اس میں، واللہ عالم، اس کا ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن یہ سب کچھ آگے انکوائری میں ہی یہ بات سامنے آئے گی۔ ابھی 138 قیدی جو ہے ان کی مسنگ ہے، 138 قیدی، جس میں بہت خطرناک کیسز میں ملوث ملزمان بھی شامل ہیں۔ کامران اصغر قریشی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کی تو ضمانت ہو چکی ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ ضمانت کے بعد وہ فزیکلی رہا ہو چکے ہیں یا کہ جیل میں تھے، وہ بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہے، یا کہ ابھی بھی اس وقت جیل میں، یہ اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب خود جیلوں کے جو وزیر ہیں علی حسن زرداری، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیلوں کا یہ معاملہ ہے، وزیر داخلہ جو ہے وہ اس میں مداخلت کے مبینہ طور پر مرتکب ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سیاسی طور پر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے یہ جیل ٹوٹنے کے واقعے کو جو ہے کوئی اور رنگ دینے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ایک اتفاقیہ ہے، خود زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن جیل کا انتظام اتنا ناقص تھا کہ نہ تو وہاں پر جو ہے کوئی کیمرے جو ہے وہ چل سکے، نہ ہی ان کا جو ایمرجنسی کا جو سائرن تھا وہ چل سکا، کچھ بھی نہ چل سکا، اور 6000 قیدیوں پر صرف اور صرف 20 پولیس والے جو ہے وہ
ड्यूटियों पर मौजूद थे, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 350 पुलिस वालों को होना चाहिए था। ये बाकी पुलिस वाले क्या वीज़े पे छोड़े गए थे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या ये किसी को कुछ नहीं पता। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जेल की दीवार तोड़कर गेट खोलकर कैदी चले गए। ये बहुत ही हैरत की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख का मुकाम है। यानी कि सिंध हुकूमत के लिए डूब कर मरने का मुकाम है। कहा यह जा रहा है कि हसास इदारों ने जो है वो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो फाइलें मुरतब कर ली हैं, रिपोर्टें जो है वो बन चुकी हैं, और ये जो वाक़यात ऊपर नीचे इस वक्त पेश आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर को आग लगाने से लेकर ख़ुद लांडी जेल के, मलीर जेल के ब्रेक होने तक, ये एक लंबी चौड़ी जो है वो चार्जशीट बनती चली जा रही है। ख़ुद सिंध हुकूमत की नाकिस और मुजरिमाना गफलत और लापरवाही को लेकर के किस तरीके से इस वक्त सिंध पर जो हुकूमत की जा रही है वो जुर्म और सियासत का गठजोड़ का नतीजा बताया जाता है कि सिंध में कोई एक चीफ मिनिस्टर नहीं है। यहाँ पर जो है 3-4 चीफ मिनिस्टर इस वक्त बैक वक्त काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह जो है वो तो एक तरीके से दिखावे के सीएम हैं, असल सीएम जो है वो एजी मजीद हैं, जो कि ख़ुद मुराद अली शाह से भी ज़्यादा तगड़े हैं, बाअसर हैं, और ख़ुद मुराद अली शाह भी जब उनके दरबार में जाते हैं तो एक टांग पर खड़े होकर जो है वो उनको सुनते हैं, उनके शाही फरमान लेते हैं। उनकी जानिब से जारी करदा किसी भी शाही फरमान की खिलाफ वर्जी की जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता ख़ुद मुराद अली शाह या उनके दूसरे करीबी रफ़का को या किचन कैबिनेट को। ये कहना है ख़ुद सियासी हलकों का। अब सिंध में जो है वो ईद उल दुहा के बाद जो तब्दीलियाँ हो रही थी, अब उसमें बहुत बड़ी तादाद में इजाफ़ा हो चुका है। 2 रोज़ जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा ने अपने बहुत ही काबिल एतमाद साथी जो है ख़ुद सुहेल अनवर सियाल के हमरा जो है वो दुबई में गुजारे। वहाँ यही सोच व विचार होता रहा कि ईद उल दुहा के बाद किस को कहाँ फेंकना है, किस को कहाँ तब्दील करना है, कौन कहाँ जाएगा। यानी सिंध में जो है वो आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, जिसमें ख़ुद सरदार अली शाह जो है जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ख़ुद अजरक और सिंधी टोपी पर पाबंदी आयद करके अपनी सिंध दुश्मनी का जो है वो एक सबूत पेश किया था, उन्हें जो है वो काबीना से फारिग किया जा रहा है। और अब अली हसन जरदारी जेलों के वज़ीर भी फारिग हो रहे हैं, और अब जो है ख़ुद वज़ीर दाखिला जो है इज़्ज़त माब ज़िया लंजार साहब भी जो है वो फारिग हो रहे हैं, और दूसरे बहुत सारे वज़रा भी इधर उधर किए जाने वाले हैं। बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो इस वक्त सिंध में होने जा रही है। सिंध के आईजी जो है ग़ुलाम नबी मेमन के भी जो है वो दिन गिने जा चुके हैं, वो भी जो है वो इस वक्त इधर उधर उनका भी किए जाने का पूरा इम्कान है। सिंध से जो है बहुत सारे डीआईजी जो है ख़ुद उस्मान गनी सिद्दीकी ईस्ट के जो डीआईजी हैं, और उसके अलावा ख़ुद वेस्ट के जो डीआईजी हैं ख़ुद इरफान बिलोच, और एक और डीआईजी ट्रैफिक के मेरे ख्याल पीर मोहम्मद शाह, ये तीनों जो है वो इस वक्त एफआईए में उड़ने के लिए जो है वो अपने पर तोल रहे हैं, क्योंकि एफआईए में कराची की जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो खाली हो चुकी है। जो है नोमान सिद्दीकी उर्फ नोमी भाई को जो है वो बाहर का रास्ता जो है कान पकड़ कर दिखा दिया है सिंध से साबिका आईजी और मौजूदा डीजी एफआईए यानी कि रिफत मुख्तार राजा ने उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो सरेंडर हो चुके हैं। अब उनकी जगह जो है इन तीनों में से कोई खुश नसीब जो है वो डायरेक्टर एफआईए कराची बन सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। वो कौन है ये तो जब पोस्टिंग हो जाएगी तो उस वक्त हम इसको बेनकाब करेंगे, लेकिन कोई और भी यहाँ पर आ सकता है। राजा रिफत मुख्तार डीजी एफआईए की अपनी मर्जी से, क्योंकि डीजी एफआईए रिफत मुख्तार राजा जो है उन्हें सिंध का बहुत तल्ख तजर्बा रहा है, तो सिंध से वो अच्छे सुथरे किरदार के ईमानदार दयानतदार उसूल परस्त किसी अफसर को जो है वो डायरेक्टर एफआईए कराची जैसे अहम तरीन पोस्ट के लिए जो है वो मुंतखब करेंगे। ये कहना है खुद एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो अब जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है
وہ ہے ضیاء النجار وزیر داخلہ سندھ اور جیلوں کے وزیر یعنی کہ علی حسن زرداری، دونوں کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، دونوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے جیلوں کے دونوں یعنی آئی جی قاضی نذیر اور خود حسن سیتو اور ملیر ڈسٹرکٹ جیل کے ایسے جو سپرنٹینڈنٹ تھے یعنی کہ راشد شاہ، ان تینوں کی جو چھٹی کر دی گئی، تو اب اس کے بعد جو ہے اب ان دونوں وزیروں کا بھی جو ہے وہ گھر بھیجنا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہی انصاف کا، یہی اخلاقیات کا، یہی قانون کا تقاضا ہے، اور یہ اب ایک امتحان ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا۔ اگر ان کے اپنے ہاتھ اس سارے معاملے میں رنگے ہوئے یا بندھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ ان نالائق ترین منسٹروں کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے اس اہم ترین منصبوں سے بے دخل کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف جو ہے کیا سرائیاں ہیں، اگر مگر اور چنڈو خانے کی اطلاعات ہیں، تو وہ ہم سے اپنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں جو اگر حقائق پر مبنی ہوگی تو ہم اسے اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا اس وقت نمبر دیکھ رہے ہیں، ہمیں رابطہ کریں، وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے ہم آپ کے موقف کو سن کر اسے اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے۔ یقین جانیے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کی کردار کشی نہیں، صرف اور صرف حق اور سچ کو جو ہے اجاگر کرنا ہے، جھوٹ کو جو ہے دفع کرنا ہے، جھوٹ کو جو ہے زندہ درگور کرنا ہے، صرف اور صرف سچائی کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا ہے، یعنی مکر فریب کو، منافقت کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے۔ اور جاتے جاتے اتنی سی گزارش کروں گا، خدا اس پروگرام کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ میری آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، میرا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں تاکہ میں کچھ نہ کہوں، تاکہ یہ حق و صداقت کا سفر آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔